اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا عرصہ پہلے میں نے امت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح ہم لوگ وظائف پڑھنے کے حریص ہو چکے ہیں کہ جس کو وظائف کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی وظائف پڑھ رہا ہے، یعنی ایسا چسکا جو ہے پاکستانی قوم کو لگ گیا ہے یا لگا دیا گیا ہے اس کام کے اوپر کہ ہمارا ذہن یا ہمارا مزاج یا ہمارا عقیدہ یا ہماری طبیعت ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ ہمارے تمام کام جو ہے وہ وظائف سے ہوں گے۔ تو ہم اسی نقطے کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے کام وظائف سے نہیں ہوں گے، ہمارے کام فرائض سے ہوں گے۔ ایک تو یہ طبقہ تھا، اور دوسرا وہ طبقہ جو روحانیت میں آنا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو ان دونوں جماعتوں کو یا دونوں طرح کے لوگوں کو سامنے رکھ کے کہ ایک تو وظائف کرنے کے حریص ہیں وہ، اور ایک جو اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں محض للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن انہیں کوئی رہبر دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ اس دنیا میں آئیں اور الجھ جائیں، بعد میں رجت کا شکار ہو جائیں۔ یہ دنیا پاتے پاتے مر رہے ہیں اور یہ آخرت کماتے کماتے رجت کا شکار ہو کے پھنس جائیں، یہ بھی برباد ہو جائیں اور یہ بھی برباد ہو جائیں۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مکمل روحانیت کا نظام ہر شخص کے نام کے مطابق دینا شروع کیا۔ اس حوالے سے 3-4 بیانات بھی ہوئے، لیکن اس میں جو خطا ہوئی یا غلطی ہوئی ہمارے سے وہ یہ کہ ابھی کیونکہ شافیہ سوشل میڈیا بالکل نومولود ہے، نیو بورن ہے، ابھی بالکل ابتدائی جسے کہتے ہیں مہینے ہیں، اس وقت 6-7 مہینے ابھی ہوئے تھے۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے بھی ہیں ان کی اتنی تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہماری بات کے اوپر یقین کریں یا ان کا یقین بن جائے۔ تو وہ بھی کیا تھے کہ جب انہوں نے ایک پیکج لے لیا، مثال کے طور پہ میں نے بیان کیا کہ جن لوگوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، الف سے شروع ہوتا ہے، الف مد آ سے شروع ہوتا ہے، وہ یہ پڑھیں گے اور اس نظام کے اندر رہیں گے۔ اب انہوں نے یہ بیان سن بھی لیا، وہ اعمال شروع بھی کر لیے، بعد میں نے کوئی اور بیان کیا تو انہوں نے وہ بیان سن کے پھر دوبارہ یہ کہنا شروع کر دیا، حضرت صاحب ہم پیکج اے والا کر رہے ہیں تو ساتھ کیا یہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو پھر مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو میں نے پھر یہ نظام سارا بند کر دیا کہ ابھی امت اس درجے پہ نہیں پہنچی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے بھی ہیں وہ ابھی اتنے جو ہے وہ نابالغ ہیں، کچے ذہن کے ہیں کہ انہیں ابھی کوئی عقل موت نہیں ہے کہ جب ہم نے ایک نظام آپ کو دے دیا ہے تو پھر یہ کیا سوال بنتا ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا اس کے ساتھ میں یہ بھی کر سکتی ہوں۔ جس طرح رجت کے مریضوں کو ہم سمجھا کے مر گئے کہ بھائی آپ ایک بار اس بیماری میں پھنس گئے، ساری زندگی آپ وظائف نہیں کر سکتے، میں تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کوئی مجھے آ کے یہ بتائے کہ میں رجت سے نکل گیا ہوں۔ تو تم بس یہ کہتے ہو جی ہم نے سورۃ طارق 40 دن پڑھ لی ہے، 70 دن پڑھ لی ہے، تو بس اب ہم دوبارہ وظیفے شروع کر دیں۔ تو قوم ابھی تک اسی طرح آدھا تتر آدھا بٹیر اسی طرح لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھائی جو آپ کرتے ہو کرو۔ اس وقت کچھ مجبوری یہ تھی کہ کچھ بیانات تھے، کچھ نہیں تھے۔ اب الحمدللہ اس کام کو 2-2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں، یا اس بات کو 2-2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اب تقریباً ہر موضوع کے اوپر بیان تلاش چینل کے اوپر یا دیگر جو شافیہ سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ڈیجیٹل، ان کے اوپر دستیاب ہے۔ تو اگر وہ نہیں سنتے اور صرف ہمارے اوپر زور ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بتائیں، تو لالا پھر ہم آپ کے زر خرید غلام تو نہیں ہیں کہ سارا دن اسی کام پہ لگے رہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں اور آپ کچھ بھی نہ کریں۔ دیکھیں عورتوں کی ناپاکی کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے بیانات ہو چکے ہیں، ان کی ویڈیوز شافیہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے ہیں ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے، بھائی کچھ خود بھی تو کرو۔ آپ تلاش چینل پہ سرچ کرو، ڈھونڈو، دیکھو، نہیں ملتا پھر ہم سے بات کرو، ہم اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ کلام کریں گے، بیان کریں گے، وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔
اور اب الحمدللہ 600-700 ویڈیوز جو ہے وہ شافیہ سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں. کم و بیش جو بنیادی مضامین ہیں یا ٹاپکس ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے کیا کر لیے ہیں, کور کر لیے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے آج پھر میں نے دوبارہ لوگوں کے بھرپور اصرار کے بعد کہ میں نے کہا کچھ لوگ جو ہے وہ نالائکی کرتے ہیں تو رگڑے سارے جاتے ہیں, تو میں آج ایک بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں نبض دیکھنے کے لیے. اگر دوبارہ یہی حرکت کی کہ جی اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ قیامت تک انتظار کرواؤں گا انشاءاللہ. کیوں؟ میں اپنے رب کے نام کی تذلیل نہیں چاہتا, نہ اپنے حضور کے نام کی معاذ اللہ تذلیل چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ایک پیکج دے دیا تو مفت فیض کی قدر نہیں ہے, تو پھر جو مرضی پڑھو, رجت میں مرو, کرو جو مرضی کرو, آپ جانو تو آپ کا رب جانے. ہم نے آپ کو وظائف دے دیے, لاکھوں چینلز ہیں عملیات کے دنیا بھر میں, جس کے مرضی سنو اور کرو. ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے, اور اگر ہم روکتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے ہے. ایک بار عملیات کی دنیا میں آپ الجھ گئے تو پھر ان سے پوچھو جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کو کہانی شافی کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے, انہیں پوچھو کہ انہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے. ہم ان کو کہانی سمجھانے والے, ہم ان کو شعور دینے والے, ہم ان کی تشخیص کرنے والے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ سب کچھ کے باوجود ہم ان کو نکال نہیں سکتے. کتنی بار میں نے بیانات کے اندر کہا ہے کہ ایسا بے بسی کا عالم ہے کہ ہم ان کو نکال نہیں سکتے. کھایا انہوں نے ہے, پچانا بھی انہوں نے ہے. تو اس لیے یہ باتیں میں نے ان تمام حضرات کے لیے کہی ہیں جو آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ یہ بیان سن رہے ہیں کہ جو پیکج کے اعمال, جو رستہ یا روڈ میپ میں آپ کو دوں گا تو پھر آپ نے زندگی بھر اس کے اندر رہنا ہے. اس سے باہر نکلیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو لوگ شرائط کے بغیر وظائف پڑھتے رہے ہیں, جو رجت میں پھنسے ہیں, پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا. تو جب انجام آپ کا بھی خدا نخواستہ برا ہونا ہے, ان کا بھی ہونا ہے, تو پھر ہمیں کھپنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی, ہمیں پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. تو پہلے جن حروف تہجی پہ بیان ہو چکے ہیں, اس سے آگے آج وہ تمام حضرات جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے, انگلش میں بی سے شروع ہوتا ہے, اس طرح اردو میں بے سے شروع ہوتا ہے, یا عربی میں با سے شروع ہوتا ہے, بی, بے, با. یہ تمام حضرات جو میں اعمال بتاؤں گا یا روڈ میپ دوں گا, اس پہ عمل کرنے سے پہلے جو پہلے بیانات 3-4 پیکج کے اوپر ہو چکے ہیں وہ پہلے سنیں گے تو پھر اس پہ عمل کریں گے. کیونکہ ان بیانات کے اندر میں نے پوری تفصیل سمجھائی ہے کہ روحانیت کا نظام کیسے چلتا ہے, سلوک کیسے طے ہوتا ہے, عروج اور نزول کیسے ہوتا ہے, مقام فنا مقام بقا کیسے طے ہوتے ہیں. تو آج تو وہ میں باتیں نہیں دہراؤں گا, اس لیے وہ تمام حضرات جو پیکج لیں گے حروف تہجی بی کا, بے کا, با کا, تو وہ کیا ہے, یہ بیان سننے کے بعد یہ اعمال شروع کرنے سے پہلے والے بیانات سنیں تاکہ انہیں جو سوالات ان کے ذہن میں آئیں یا بعد میں مستقبل میں جو اشکال پیدا ہوں, مشکلات پیدا ہوں, پریشانی کوئی آئے تو ان کو معلوم ہو کہ اس کا حل کیا ہے یا یہ روحانیت کا نظام ہمارے ساتھ کیسے چلے گا. تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ اگر ان کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا یا یہاں ان کے لیے آنا ممکن نہیں ہے, اوورسیز ہیں, پاکستان سے باہر رہتے ہیں, یہاں نہیں آ سکتے, یا خواتین یہاں نہیں آ سکتی, تو وہ کیا ہے, وہ میرے بیانات انشاءاللہ رہنمائی کریں گے, زندگی بھر وہ الجھیں گے نہیں اور ان کی زندگی جو رجت کی وجہ سے برباد نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی باتیں میں نے کہی ہیں کہ یہ جو میں بتانے لگا ہوں اس کو سن لیں, لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ نے وہ بیانات جو پہلے والے ہیں وہ سننے ہیں. وہ تمام حضرات جن کا نام جو ہے بی سے, اردو میں بے سے اور عربی میں با سے, بے, با اور بی سے شروع ہوتا ہے, ان تمام حضرات کے لیے جو ذکر ان کو نفع دے گا, سب سے زیادہ رنگ لگا دے گا, یا جو ان کا اسم اعظم ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے اندر اسم ذات بھی ہے اور 2 اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں, اور اسی طرح پڑھنا ہے, یعنی بسم اللہ شریف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پڑھنے کی تعداد ہے وہ ہے 313 بار روزانہ. 313 بار یہ روزانہ پڑھیں گے وہ تمام حضرات جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے, بے سے شروع ہوتا ہے یا با سے شروع. جس طرح بلال ہے, ٹھیک ہے, جس طرح بلال ہے, جس طرح بشیر ہے, تو اس طرح جن لوگوں کے نام جو ہے بی سے شروع ہوتے ہیں وہ
جس اسم اعظم سے نفع اٹھائیں گے وہ اسم اعظم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ 313. جو پڑھنے کا وقت ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے. صبح کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، رات کو پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، عشاء کے بعد پڑھو، یہ سارا کچھ پڑھنے والے کے اوپر ہے. لیکن پڑھنا اس کو حصار کے ساتھ ہے، حصار کے بغیر نہیں پڑھنا، حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. اب یہ اسم اعظم ہے، یہ ہم عملیات کی دنیا میں آ گئے ہیں. اب ہم ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم نے ایک مقام پانا ہے، ہم نے اپنا علاج کرنا ہے، ہم نے تصرف اور اختیار کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہو. تو جب ہم اس مقصد کے لیے پڑھیں گے اور تعداد مقرر کر کے پڑھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ وظیفہ. تو پھر وظائف کی دنیا کی شرائط لاگو ہوں گی. تو پہلی شرط کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ. اور دوسری شرط کیا ہے؟ حصار. روحانیت میں توبہ کے بغیر کوئی شے نہیں ہے، اور حصار کے بغیر کباڑا ہی کباڑا ہے، نقصان ہی نقصان ہے. تو پہلا جو لوگ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں، یعنی روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اور ان کا نام جو ہے بی سے، با سے یا بے سے شروع ہوتا ہے، وہ پہلے توبہ کریں اپنے گناہوں صغیرہ کبیرہ سے، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اور اس کے بعد وہ اسم اعظم پڑھیں گے 313 مرتبہ روزانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جب بھی یہ عمل کرنا ہے تو پہلے آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کرنا ہے. اول و آخر ایک بار درود پاک بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کا حصار کریں گے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ پورے بدن کے اوپر پھیریں گے. کون سا حصار ہو جائے گا؟ بدنی. اس کے بعد اپنے گھر بار کا تصور کر کے حصار کریں گے تو کون سا حصار ہو جائے گا؟ روحانی. 2 حصار کیے بغیر یہ عمل نہیں کرنا، بدنی حصار اور روحانی حصار. اس کے بعد آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے اور 313 مرتبہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ عمل ساری زندگی کا ہے. یہ جو پیکج ہے یہ کیا ہے؟ ساری زندگی کا ہے. یہ بدلا نہیں جا سکتا، نہ ان کی تعداد بدلے گی. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں 313 مرتبہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، میرے پاس وقت ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو تعداد میں بتاؤں گا تمام اعمال کی یا مختلف حروف تہجی کی بھی، یا پہلے جو بتا چکا ہوں، یہ تعداد کم از کم ہے. یہ تعداد کیا ہے؟ کم از کم ہے، جو ساری زندگی چلنی ہے. اوپر کا میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا یا میں نے حد مقرر نہیں کی. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ روزانہ 3000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، 5000 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ میں وہ مقرر کر رہا ہوں جو ہر بندہ کر سکے. میں نے پیکج وہ بنا کے دینا ہے جو ہر بندہ، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی نفع اٹھائے. اب میں تعداد مقرر کر دوں 2100 بار، اب کوئی بندہ مصروف ہے وہ نہیں کر سکتا تو وہ تو اس پیکج سے محروم رہ گیا. اب 313 کا مطلب کیا ہے کہ آرام سے 10 منٹ میں یہ ایک بندہ کر لے گا، 10 منٹ کے اندر یہ کر لے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ کثیر طبقہ جو ہے وہ نفع اٹھائے گا انشاءاللہ العزیز. اس لیے آج کے بیان میں بھی اور جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، یا انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھے آگے جو بیانات ہوں گے، اس میں جو بھی اسم اعظم کی یا جو اوراد و وظائف بتاؤں گا یا اذکار بتاؤں گا، ان کی جو تعداد بتاؤں گا وہ کم از کم ہوگی. اوپر کے لیے کوئی شرط نہیں، جتنی مرضی آپ پڑھیں، لیکن حصار کے ساتھ، حصار کے ساتھ. لیکن روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک تعداد مقرر کی ہے 313 اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں 786، پھر ایک مرتبہ اپنی مرضی کی تعداد مقرر کر لیں، پھر اس کے اوپر قائم رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں. روحانیت میں یہ نہیں ہوتا کہ کبھی 500 پڑھ لیا تو کبھی 1500 پڑھ لیا تو کبھی 4000 پڑھ لیا. روحانیت میں یہ منمانیاں نہیں چلتی. روحانیت میں عرضیاں چلتی ہیں، منمانیاں نہیں چلتی. ایک تعداد میں نے دی ہے، یا وہ پڑھ لیں، یا اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے تو جو تعداد آپ اس سے زیادہ مقرر کرنا چاہتے ہیں ایک مقرر کر لیں، پھر اس کے ساتھ آپ چلتے رہیں گے، اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. کم از کم 313 اوپر آپ نے خود مقرر کرنی ہے جو آپ کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں کا نام بی سے شروع ہوتا ہے، با سے شروع ہوتا ہے یا بے سے شروع ہوتا ہے، ان کا اسم اعظم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حصار کے ساتھ 313 بار روزانہ. وہ تمام حضرات جن کا نام بی سے، بے سے، با سے شروع ہوتا ہے، ان کو جو درود پاک سب سے زیادہ نفع دے گا وہ درود پاک ہے 3 ذکری.
بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. درود پاک تو کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ایک روڈ میپ، ایک پیکج، تاکہ یہ اس کے اندر رہیں. تمام وہ اذکار جو میں بتا رہا ہوں ان کی تاثیر ملتی جلتی ہو، یہ نہ ہو کوئی جلالی ہو کوئی جمالی ہو تو بعد میں یہ رجت کا شکار ہو جائیں. رجت سے بچانے کے لیے تو یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو اب کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی میں درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتا، تو پھر بات وہیں چلے گئی کہ من مانی پہ. بھائی جب من مانی کرنی ہے تو پھر اس چینل کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پیکج کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر تجھے پیر بڑھے تو مجھے مرید بڑھے، تجھے چینل بڑھے تو مجھے سبسکرائبر بڑھے. پھر جب من مانی ہی کرنی ہے پھر جو سا مرضی پڑھو، اس لیے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بتا رہا ہوں اس کے اندر رہنا ہے. اسم اعظم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور درود پاک کون سا ہوگا؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. اور تعداد کتنی ہوگی؟ 313. پھر وہی بات، اوپر کی کوئی حد نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. اسم اعظم کی تعداد بھی 313 کم از کم، درود پاک کی بھی تعداد 313 کم از کم، اوپر کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن ایک میں نے گزارش کی ہے کہ اوپر جتنا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کی آپ حد بندی خود کر لیں، لیکن پھر اس حد بندی کا لحاظ رکھنا ہے. یعنی وہ تعداد پھر آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی. یہ کام نہیں کرنا کبھی 3000 تو کبھی 2000 تو کبھی 500. اس سے روح بیمار ہو جاتی ہے، اس سے روح بیمار ہو جاتی ہے، کیونکہ عوام الناس کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا. رجت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی آپ نے عبادت بہت زیادہ کی، ذکر اذکار بہت زیادہ کیا، پھر ایک دم کم کر دیا، پھر بھی انسان پکڑ کے اندر آ جاتا ہے. دو باتیں ہو گئی، یعنی اسم اعظم کا بھی معلوم ہو گیا اور درود پاک کا بھی معلوم ہو گیا. تیسری بات، غصہ نہیں کرنا، برداشت کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے برداشت کر یا برداشت کر یا گنا کٹ کے کراس کر. اچھا صرف کراس کر. میں کہ شاید بیچ گنا بھی پا لیا نا. وہ کہتے ہیں نا پاس کر یا گنا کٹ کے کراس کر. وہ ٹرالیوں کے پیچھے تو گنے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں نا. وہ گنا نہیں کٹنا، صرف برداشت کرنا ہے یا پاس کرنا ہے. گنے والی ٹرالی رستہ نہیں نہ دیتی، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب آپ کو اسم اعظم کا معلوم ہو گیا، درود پاک کا معلوم ہو گیا. اور دوسری بات میں نے کیا کہی، اگلی بات کہنے لگا ہوں، وہ برداشت کرنی. برداشت اس لیے کرنی ہے کہ وہ حضرات جن کا نام بی سے، جن کا نام بے سے، جن کا نام با سے ہوتا ہے، یہ میسنے ہوتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ پہلے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے کہ کہیں میرے ہی پاؤں نہ جلنا شروع ہو جائیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ میسنے ہوتے ہیں لوگ عمومی طور پہ. کیونکہ یہ دیکھیں یہ مشاہدے کا علم ہے، یہ کوئی وحی کا علم تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں 100% ہوتے ہیں. عمومی طور پہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کنے، میسنے ہوتے ہیں، دوغلے ہوتے ہیں. منافق نہیں کہہ رہا، وہ بہت سخت لفظ ہے. یہ لوگ کیا ہوتے ہیں عمومی طور پہ؟ میسنے، کنے، گہرے، اور بسا اوقات یہ دوغلے ہوتے ہیں. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. یعنی جو یہ اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، اندر وہ چیز نہیں ہوتی. کہہ کچھ رہے ہوں گے، اندر یہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسے لوگوں کو جو صدقہ نفع دے گا وہ دے گا جو مخفی صدقہ ہے. کیوں؟ ان لوگوں کی جب تعریف کی جاتی ہے تھوڑی سی تو یہ ایک دم ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں. تو ایسا بندہ روحانیت کے اندر برباد ہونا بہت ہی اس کا آسان ہے، یا اس کا شکار کرنا شیطان کو بہت ہی آسان ہوتا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے اپنی ترقی کو بعض دفعہ چھپاتے ہیں، یا اللہ نے جو نعمت دی ہوتی ہے اس کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو کم بتاتے ہیں. اور بسا اوقات پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا کچھ بتا دیتے ہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ لوگ عمومی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ دوغلے ہوتے ہیں. پھر آپ ان کو ٹٹولیں گے، ان سے پوچھیں گے، کریدیں گے، یہ اصل بات نہیں آپ کو بتائیں گے. یہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے، ماموں بنا کے رکھیں گے، آپ کو بے وقوف بنا کے رکھیں گے عمومی طور پہ. ٹھیک ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی تربیت ہو جاتی، ضروری تو نہیں ہے. تو اس لیے میں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ مشاہدے کا علم ہے. تو غصہ بھی نہیں کرنا جس کا نام بی سے شروع ہو رہا ہے. ہر نام جس بھی حروف تہجی سے شروع ہوتا ہے، ہر بندے میں خوبیاں بھی ہیں اور ہر بندے میں خامیاں بھی ہیں. اس لیے میں نے کہا پاس کر گنا کڈیوں بغیر، برداشت کر گنا کڈیوں بغیر کراس کر.
گنا کٹ کے کراس نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے، کیونکہ ہم پہلے بات کر کے آئے ہیں کہ پہلے روحانیت میں توبہ ہے، تو جو گنا کٹ لیا تو پھر گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو ٹرالی کے پیچھے آرام آرام سے پولا پولا جس طرح وہ چل رہی ہے ایسے آپ چلتے رہیں۔ تو عرض کرنے کا لول و مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا نام بی بے با سے شروع ہوتا ہے، یہ صدقہ کون سا کریں گے؟ مخفی، تاکہ اس صدقے کی وجہ سے ان کی کوئی تعریف نہ کرے اور یہ پھول نہ جائیں۔ جب یہ پھولیں گے تو شیطان ان کو اچکلے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ان کے اندر تکبر فوراً آئے گا، غرور فوراً آئے گا، اٹھان جو ہے فوراً آئے گی، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا پر لگے ہوئے ہیں، میں کوئی 30 مار خواہ ہوں، تو یہ لوگوں کو نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو جو صدقہ نفع دے گا وہ کون سا نفع دے گا؟ مخفی، یعنی چھپ کے صدقہ کرنا، چھپ کے صدقہ۔ پھر صدقے کے اندر جو صدقہ ان کو زیادہ نفع دے گا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنے والا۔ پرندوں کو دانہ ڈالیں، جانوروں کو دانہ ڈالیں، یہ صدقہ ان لوگوں کو جن کا نام بی سے با سے بے سے شروع ہوگا وہ نفع دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کسی انسان کو کھانا ہی نہیں کھلانا یا کسی انسان کے کام ہی نہیں آنا۔ یہ جو سارا کچھ میں بول رہا ہوں یہ انسانوں کے قابل بنانے کے لیے تو بول رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ تربیتی نظام ہے، شروع میں ان کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ یہ جب بھی صدقہ کریں تو صدقہ جو ہے چاہے گوشت کا کریں، دال کا کریں، چاول کا کریں، آٹے کا کریں، جو بھی کرنا ہے وہ جانوروں پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ کیڑے مکوڑوں پہ خرچ کریں، مچھلیوں پہ خرچ کریں، تاکہ ادھر سے ان کو تعریف نہ ملے۔ اب سمجھ آ رہی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم نے تعریف سے بچانا ہے۔ انسان پہ خرچ کریں گے وہ تو اس کا شکریہ ادا کرے گا، تو ان کو شکریہ جو ہے وہ لے دے جائے گا، ان کے اندر فوراً اٹھان آئے گی، یہ فوراً پھولیں گے اور سارا کچھ جو ہے وہ ان کا پڑا پڑایا یا ان کی محنت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ جب اللہ پاک تربیت مکمل فرما دے، یعنی روحانیت میں منازل جو ہے وہ طے ہو جائیں، پھر یہ صدقہ جس چیز کا مرضی کریں، اعلانیہ کریں، مخفی کریں، جیسے مرضی کریں، ہر طرح پھر اس کی اجازت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ یہ کہ یہ جو حضرات ہیں جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے، با سے شروع ہوتا ہے یا اردو میں بے سے شروع ہوتا ہے، یہ جو لباس پہنیں گے یہ لباس پہنیں گے کھدر کا۔ کس کا لباس پہنیں گے؟ کھدر کا۔ کھدر میں کوئی بھی رنگ یہ پہن سکتے ہیں، لیکن جو رنگ ان کو زیادہ نفع دے گا وہ مٹی کا رنگ ہے۔ لائٹ براؤن کلر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، خاکی کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ خاکی کلر آپ کہہ سکتے ہیں، لائٹ براؤن کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کھدر کا جو اپنا رنگ ہوتا ہے اصل، ٹھیک ہے، وہ ان کو سب سے زیادہ کپڑا جو ہے وہ نفع دے گا۔ اسی طرح ان کا دفتر ہے، گھر ہے، بیڈ روم ہے، اس کے اندر جو کلر سکیم ہے اس کے اندر خاکی رنگ ہونا یعنی مٹی والا رنگ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح فرنیچر ہے، اس کی پالش اس طرح کی ہو، اس طرح آج کل سردی ہے، سویٹر وغیرہ جرسی وغیرہ لینی ہے تو یہ کوشش کریں کہ اس رنگ کے قریب قریب رنگ جو ہے بازار سے مل جائے۔ یعنی کھدر کا جو اپنا اصل رنگ ہوتا ہے، مٹی والا رنگ یا خاکی رنگ یا لائٹ براؤن کلر، یہ ساری باتوں میں جو آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ والا کلر جو ہے ان کو نفع دے گا، یعنی ان کی روحانیت کو بڑھائے گا۔ تو جتنا یہ اس کلر والے رنگ والے ماحول میں رہیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا۔ تو انسان زیادہ وقت اپنا کہاں گزارتا ہے؟ دکان پہ۔ اگر دکاندار ہے تو دکان پہ اپنا جو پینٹ ہے وہ اس کلر سکیم کا کروائیں۔ آفس ہے تو اس میں کلر سکیم یہ ہو، بیڈ روم ہے تو اس میں کلر سکیم یہ ہو، یعنی جہاں آپ رہتے ہیں، فیکٹری ہے، دکان ہے، مکان ہے، آفس ہے، جہاں بھی آپ کا وقت زیادہ گزرتا ہے تو وہاں کلر سکیم کے اندر براؤن رنگ کا، لائٹ براؤن کلر کا، خاکی کلر کا، مٹی کلر کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ جو لوگ ہیں جن کا نام بے سے، با سے یا بی سے شروع ہوتا ہے، ان کو جو پیلی روشنی ہے، یلو لائٹ، یہ نفع زیادہ دے گی۔ اس لیے اپنے دفاتر کے اندر یا اپنی دکانیں ہیں یا فیکٹری جہاں ان کا وقت زیادہ گزرتا ہے، بیڈ روم ہے، تو وہاں یہ کوشش کریں کہ انرجی سیور جو لگائیں یا ایل ای ڈی لائٹس جو بھی یہ لگاتے ہیں وہ یلو کلر میں لگائیں۔ ایک آدھ وائٹ لگا لیں تاکہ یلو زیادہ نہ ہو جائے، لیکن یلو کلر ہو۔
تو یلو کلر ہوگا، جب اس میں ایک دو لگا دیں گے وائٹ کلر کی سفید لگا دیں گے تو وہ یہ جب یلو کم ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا، مٹی کلر کے قریب قریب یا لائٹ براؤن کلر یا خاکی کلر کے قریب قریب وہ آ جائے گا، ہلکا پیلا کلر جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو یہ ساری احتیاطوں کے ساتھ جب یا اس سارے ماحول کے اندر رہتے ہوئے جب یہ حضرات اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو تیزی کے ساتھ تاثیر آئے گی۔ اس طرح یہ جب یہ درود پاک بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے، اللہ ان کو چلائے گا نہیں، اللہ ان کو اڑائے گا۔ شرط کیا ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں، جو روڈ میپ بنا کے دیا ہے، اس کے اندر رہنا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی بھر کوئی عمل کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ دنیا پانی ہے تو تب بھی انہی وظائف کے ساتھ، انہی اوراد و وظائف کے ساتھ، انہی اذکار کے ساتھ۔ آخرت پانی ہے، روحانیت پانی ہے، ولایت پانی ہے، حضور کی غلامی پانی ہے تو تب بھی انہی اوراد و وظائف کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ ساری بات کو میں سم اپ کر دیتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جن حضرات کا نام بی سے بے سے با سے شروع ہوتا ہے وہ کیا کریں گے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور حصار کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار کریں گے۔ خضری عمل کا جو حصار کا طریقہ ہے وہ آرزو چینل کے اوپر بیان جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، 5-7 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، وہ سن لیں کہ آرزو چینل کے اوپر کہ خضری عمل کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن درود پاک پڑھیں گے۔ کون سا درود پاک پڑھیں گے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یعنی یہی درود پاک چلے گئے۔ یہ نہیں کہ دن میں کوئی اور درود پاک اور رات کو کوئی اور درود پاک۔ بار بار میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ ایک نظام میں ہم نے رہنا ہے۔ سارا دن یہ درود پاک پڑھیں گے، چاہے گن کے پڑھیں تو چاہے کھلا پڑھیں۔ یہ پڑھنے والے کے اوپر، آپ کے اوپر کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے یا سختی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ اور سارا دن درود پاک بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو دوسرے لوگ ہیں پیکج والے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی۔ تو یہ جو رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، یہ سید الاستغفار کریں گے۔ جو چھوٹا استغفار ہے وہ تو ان کے درود پاک میں شامل ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کہ جو درود پاک ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، وہ تو پہلے شامل ہے۔ انہوں نے جو استغفار کرنا ہے وہ سید الاستغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک تسبیح رات سونے سے پہلے سید الاستغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ وہی 5 باتیں ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، خضری عمل، سارا دن درود پاک بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح سید الاستغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ ہو گیا دن کا معمول۔ اب آ جاؤ رات پہ۔ رات میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو وقت آپ مقرر کریں گے رات کا یا دن کا، جو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس میں ہم کیا کریں گے کہ کم از کم 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر 5 بار 7 بار درود پاک، اور پڑھنے سے پہلے بدنی حصار اور روحانی حصار کریں گے۔ یہ کم از کم تعداد ہے 313۔ اسی طرح رات کو درود پاک پڑھیں گے کم از کم 313 مرتبہ، رات کو کم از کم 313 مرتبہ جو درود پاک ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اگلی بات میں نے جو کیا کہی تھی کہ آپ جو تعداد مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن 313 سے آپ نے نیچے نہیں آنا۔ لیکن اگر آپ نے اوپر ایک تعداد مقرر کر لی، مثال کے طور پہ 786، 1300 مرتبہ، 2000، تو پھر میں نے کیا کہا تھا کہ اس تعداد کے اوپر پھر پابندی کرنی ہے کہ ساری زندگی اتنی تعداد پڑھنی ہے۔ دن میں کم زیادہ پڑھا جاتا درود پاک وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، جو بیٹھ کے پڑھنا ہے روحانیت اس میں ملنی ہے۔ جو سارا دن آپ ذکر کریں گے وہ آپ کو آپ کے مقام پہ، منزل پہ روک کے رکھے گا، نیچے نہیں آنے دے گا۔ ترقی ہوگی، آگے بڑھیں گے، وہ کس سے؟ جو مصلی پہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ باوضو ہو کے جو پڑھیں گے، اس سے آپ آگے روحانیت میں بڑھتے جائیں گے۔ جو زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ آخرت بھی بنتی جائے گی۔ یہ ساری اذکار کے حوالے سے بات سمجھ آ گئی۔ اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ صدقہ کرنا ہے تو ایسا صدقہ کرنا ہے، گوشت کا کریں، آٹے کا کریں، دال کا کریں، وہ جانوروں پہ خرچ کرنا ہے۔
وہاں خرچ کرنا ہے جہاں آپ کی تعریف نہ ہو، اور اگر انسانوں پہ بھی خرچ کرنا ہے تو وہ پھر مخفی طریقے سے خرچ کرنا ہے کہ تعریف نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون خرچ کر رہا ہے یا کون دے رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے تعریف سے بچانا ہے۔ اگلی بات کہ یہ جو کپڑے پہنیں گے وہ کس رنگ کے پہنیں گے؟ مٹی کلر کے، کھدر کے کپڑے پہنیں گے، چاہے کسی بھی رنگ میں پہن لیں، ان کو نفع دیں گے، لیکن مٹی کلر، لائٹ براؤن کلر جو ہے ان کو بہت زیادہ نفع دے گا۔ اس سے اگلی بات، جس ماحول کے اندر یہ رہتے ہیں وہاں کلر سکیم جو ہے، وہاں جو کلر سکیم ہے وہ اس کا براؤن ہونا یا مٹی کا رنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا میں نے بتایا کہ دفتر ہے، گھر ہے، بیڈ روم ہے، اس میں کلر سکیم یہ اس طرح کی کروائیں کہ لائٹ براؤن کلر اس کے اندر آئے۔ تو یہ تمام احتیاطوں کے ساتھ وہ تمام حضرات جن کا نام بی سے، بے سے، با سے ہے، جب وہ اس پیکج میں رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسے رنگ لگائے گا، جس سے پہلے میں نے کہا کہ یہ اس میدان میں یعنی روحانیت کے میدان میں چلیں گے نہیں، اللہ ان کو اڑائے گا۔ اس پیکج کی ان تمام حضرات کو اجازت ہے جن کا نام بی، بے اور با سے شروع ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کا رسپانس دیکھنے کے بعد، امت کا مزاج دیکھنے کے بعد، جو دیگر لیٹرز رہ گئے ہیں، حروف تہجی رہ گئے ہیں، یا وہ لوگ جن کے نام کا بھی پیکج نہیں آیا، انشاءاللہ ہر ہفتے ایک ایک بیان ہوتا جائے گا، تو ہم ان کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔